اهدنا الصراط المستقیم. آج سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 کی تفسیر کا بیان ہے. چلا ہم کو سیدھے راستے پر. ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر اپنی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ دعا مانگتی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر، یعنی ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. اب ہدایت کے معنی کیا ہیں؟ لطف اور عنایت سے جو چیز کسی کو اس کے مطلوب تک پہنچا دے اس کو ہدایت کہتے ہیں. لطف و عنایت سے جو کسی کو مطلوب تک پہنچا دی اس کو ہدایت کہتے ہیں. اچھا، اب قرآن مجید میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کی نسبت کی گئی، اس سے مراد راستہ دکھانا ہے. قرآن مجید میں جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کی نسبت کی گئی ہے، اس کا معنی کیا ہے بتائیے؟ راستہ دکھانا، راستہ دکھانا. جی، جہاں پر بھی اس سے مراد راستہ دکھانے. اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت دینے کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد ہدایت یافتہ بنانا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ ہدایت یافتہ بنانا ہے، اس سے یہ مراد ہے. جہاں پر اب آپ دو چیزیں سمجھ گئے اگر آپ نے غور سے بات کو سنا ہے کہ جہاں تو ہدایت کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے اس سے مراد راستہ دکھانا ہے، اور جہاں آپ سے ہدایت کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد ہدایت یافتہ بنانا ہے. ایک ہے ہدایت کا راستہ دکھانا اور ایک ہے ہدایت یافتہ بنا دینا. ایک ہے صرف ہدایت کا راستہ دکھانا اور ایک ہے ہدایت یافتہ بنا دینا. ہدایت کا راستہ دکھانا کچھ اور ہے اور ہدایت یافتہ بنا دینا کچھ اور ہے. ہدایت یافتہ بنا دینا یہ کچھ اور ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سورۃ القصص آیت نمبر 56، اس کے اندر ہے کہ بے شک محبوب، بے شک آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کو آپ چاہیں. محبوب آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے. قرآن کی آیت ہے، قرآن کریم کی. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ایک ہے ہدایت کا راستہ دکھانا. اگر آپ اس فرق کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ اس کی انٹرپریٹیشن بھی ساری سمجھ جائیں گے. ایک ہے ہدایت کا راستہ دکھانا اور ایک ہے ہدایت یافتہ بنانا. اب قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے
جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے. جی سورۃ البقرہ کے اندر ایک اور جگہ پر ہے، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. انہیں ہدایت یافتہ بنانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ قرآن مجید میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کو نسبت کی گئی ہے، اس سے مراد راستہ دکھانا ہے، اور جہاں آپ سے ہدایت کی نفی کی گئی ہے اس سے ہدایت یافتہ بنانا ہے. اور اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے اب ہدایت کا راستہ دکھانا کچھ اور ہے اور ہدایت یافتہ بنا دینا کچھ اور ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. انہیں ہدایت یافتہ بنانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے. یہ دوسری جگہ ہے. تو ہدایت یافتہ بنانا، مطلوب خیر تک پہنچانا اور باطن میں ہدایت دینا، یہ آپ کا منصب نہیں ہے. محبوب ہدایت یافتہ بنانا اور اس منزل مقصود تک، مطلوب خیر تک پہنچانا اور باطن میں ہدایت دے دینا، باطن میں ہدایت دے دینا، ہدایت یافتہ بنا دینا، یہ آپ کا منصب نہیں ہے. آپ کا منصب، آپ کی ڈیوٹی اللہ کی ہدایت کو نافذ کرنا ہے. آپ کی ڈیوٹی اللہ کی ہدایت کو نافذ کرنا ہے. آپ کی ڈیوٹی ہدایت کا راستہ دکھانا ہے. آگے ہدایت یافتہ بنانا نہ بنانا وہ میرا کام ہے. آپ نے ہر ایک کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے. ہدایت یافتہ بنانا یہ میرا کام ہے. باطن میں کسی کو ہدایت یافتہ بنا دینا، اس کو ہدایت دے دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا، یہ میرا کام ہے. آپ کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے. آپ کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بے شک آپ ضرور صراط مستقیم دکھاتے ہیں. محبوب آپ صراط مستقیم دکھاتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ آپ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. آپ نے ہدایت کا راستہ دکھانا ہے. آگے ہدایت یافتہ بنانا میرا کام ہے. میں جس کو چاہوں ہدایت یافتہ بنا دوں، اس کے باطن کے اندر ہدایت کو ڈال دوں، یہ میرا کام ہے. آپ نے ہر ایک کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے. آپ نے ہر ایک کو تبلیغ کرنی ہے. آپ نے ہر ایک کو پیغام پہنچانا ہے. یہ چیز ہے. اب آ گیا صراط مستقیم. صراط مستقیم. اب شریعت میں صراط مستقیم سے مراد وہ عقائد ہیں جو دونوں جہانوں کی کامیابی تک پہنچا دیں. اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، جنت کے اوپر ایمان، دوزخ کے اوپر ایمان، روز جزا کے اوپر ایمان، حضور کی شفاعت کے اوپر ایمان، اور جو تمام چیزیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، روزے کا رکھنا، حج کا کرنا، یہ ساری چیزیں. شریعت میں صراط مستقیم سے مراد وہ عقائد ہیں
جو آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی تک پہنچا دیں. یعنی وہ دین اسلام جس کو دے کر تمام انبیاء اور رسولوں کو بھیجا گیا. اور دین وہی ہے نا جو تمام رسولوں کے درمیان جو چیزیں کامن اور سملر ہیں، جو تمام نبیوں کے درمیان چیزیں کامن ہیں، ان تمام کی نبوت اور رسالت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر ختم کر دیا گیا. جی تو جس دین سے اللہ اور اس کے رسول کی صحیح پہچان اور صحیح معرفت حاصل ہو جائے وہی صراط مستقیم ہے. اب یہ ہے صراط مستقیم. لیکن ایک بات ہے، صراط مستقیم کے لفظ سے ذہن جو ہے آخرت کے پل صراط کی طرف بھی چلا جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ صراط مستقیم پل صراط جون سا ہے. اور حدیث میں ہے پل صراط کے متعلق کہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے. پل صراط جو ہے بال سے بھی باریک اور تلوار کی دھار تلوار سے بھی زیادہ تیز، اس کے اوپر سے گزرنا ہے آپ نے. بال سے بھی زیادہ باریک. لیکن دوسری طرف شریعت جو ہے شریعت کے اوپر استقامت جو ہے، شریعت کے اوپر استقامت، کانسٹینسی، اسٹیبلٹی، مداومت، استقامت شریعت کے اوپر. مفسرین فرماتے ہیں بزرگان دین کہ وہ بھی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار کے اوپر چلنے کا نام ہے. شریعت کے اوپر استقامت بہت مشکل ہے، بہت مشکل. بڑے بڑے شاذور ہمت چھوڑ جاتی ہیں، بڑے بڑے پہلوان شاذور ہمت چھوڑ دیتے ہیں. کہ جس طرح پل صراط حدیث میں بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اسی طرح شریعت پر استقامت بھی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. بہت مشکل. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ شریعت کے اوپر استقامت کیسے مشکل ہے؟ مگر جب ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ واقعی شریعت کے اوپر استقامت جو ہے یہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. یہ بہت مشکل ہے. مثلا ہمارے ہاں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ یہ انہوں نے چند مثالیں دی ہیں مفسرین نے کہ ہمارے ہاں عام طور پر دیور اور بھابھی جو ہے، دیور اور بھابھی گھروں کے اندر ان میں آپس میں پردہ نہیں ہوتا. یا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. دیور اور بھابھی میں گھروں کے اندر پردہ نہیں ہوتا. کوئی لاکھ میں ایک گھر ہوگا، کوئی لاکھوں میں ایک گھر ہوگا جہاں ہوگا. ایسا نہیں کہ بالکل نہیں، مگر آٹے میں نمک لاکھ میں کوئی ایک گھر ہوگا. دیور اور بھابھی میں پردہ نہیں ہوتا، حالانکہ شریعت میں ان کے درمیان پردے کی سخت تاکید کی گئی ہے. اب آپ خود سوچتے جائیں کہ آیا ہم شریعت کے
پورے نظام کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ سرکاری ملازمتیں جو ہیں، سرکاری ملازم جتنے بھی ہیں، یہ سارے رشوت دے کر سرکاری ملازم بنی ہیں، کم و بیش 99% پاکستان کے اندر سرکاری ملازم جن سے یہ رشوت دے کر سرکاری ملازم بنتا ہے، اور سود اور بے ایمانی کی آمدنی کے بغیر اور رشوت کے بغیر یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ اس میں بھی میں یہی کہوں گا 99%، کوئی لاکھ میں ایک کیس ہوگا جو میرٹ کے اوپر آ جائے، سب پیسے کھلا کے دے کے رشوت دے کے، اور رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی، دونوں جہنمی ہیں جن سے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یونیورسٹیوں کے اندر ہم خود بھی پڑھ کر آئے اور ہمارے بچے بھی اب پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ مخلوط طریقہ تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ یونیورسٹیوں کے اندر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ایک کلاس روم میں، ورنہ آپ کہاں پڑھائیں گے ان کو؟ کہاں لے کے جائیں گے بتائیں؟ اسی طرح دکاندار اور ٹھیلے والے جو ہیں، جنہوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، یہ بھی پولیس کو بھتہ دیے بغیر اپنا ٹھیلا چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے۔ یہ جتنے سڑکوں کے اوپر ٹھیلے لگے ہوئے ہیں سب رشوت دے رہے ہیں، اور لینے والے رشوت لے رہے ہیں۔ تو کیا ان کی کمائیاں حلال کی ہیں؟ بتائیے، یہ حلال کی کمائیاں ہیں؟ پھر نجی ادارے ہیں، دفاتر ہیں، ان میں مردوں اور عورتوں کا اکٹھا سارا سٹاف کام کر رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ جی پی او میں ہیں، وہاں پر عورتیں بھی ہوں گی، مرد اور عورتیں اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے ان کو کہ میں نے عورتوں کے ساتھ کام نہیں کرنا؟ وہ آپ کو رکھیں گے؟ آپ کو فرق کر دیں گے۔ آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں، وہاں پر آگے کاؤنٹر پر ریسیپشنسٹ عورت بیٹھی ہوئی، آپ کو اس کے ساتھ ہی ڈیلنگ کرنی ہے ساری۔ سرکاری ٹینڈر آپ دیکھ لیں، کوئی سرکاری ٹینڈر رشوت کے بعد رشوت کے بغیر اپروو ہوتا ہے؟ بتائیے۔ جس نے سرکاری ٹینڈر وین کرنا ہے اس کو رشوت دینی ہے، وہ رشوت دے گا تو سرکاری ٹینڈر وین کرے گا۔ جنسا پولیس، وابڈا، بے شمار محکموں میں رشوت کے بغیر کوئی کام آپ کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے۔ غرض کہ پورا معاشرہ جنسا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کی خلاف ورزیوں اور اخلاقی پستیوں میں ڈوبا ہوا ہے پورا معاشرہ۔ تو اگر کوئی شخص شریعت پر مستقیم رہنا چاہے، اگر کوئی شخص شریعت کے پر قائم رہنا چاہے، تو یہ صراط مستقیم جو ہے اس کے لیے بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ بتائیں، آپ خود سوچتے ہیں، میں نے جو آپ کو جو مثالیں دی ہیں، اب مجبور ہیں، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ سارا نظام بند ہو جائے گا۔ لیکن جو اس صراط مستقیم پر آسانی سے گزر گیا، انشاءاللہ وہ آخرت کا جو پل صراط ہے اس پر سے بھی آسانی سے گزر جائے گا انشاءاللہ، جو اس کے اوپر سے گزر گیا۔ تو
یہ جو ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، سیدھے راستے پر چلا ہم کو سیدھے راستے پر. اب جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو بیان کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ساری اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کرنے کے بعد اب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، یا اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر. اس کی ساری بڑائی، اس کی ساری کبریائی، اس کی ساری بزرگی جتنی ہمارے بس میں تھی بیان کر دی. اب ہمیں تو اپنے راستے پر چلا، اب ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اس کے مسلسل انعامات کے اعتراف کے بعد اب ہم اپنی عبودیت اور ناتوانی کا اعلان کرنے کے بعد یا اللہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اس صراط مستقیم کے پر چلنا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تیری مدد کے بغیر ہم صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے، تیری مدد کے بغیر. اب ہم اپنے رحمان اور رحیم رب کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین میں کمزور ہوں، نفس کی فریب کاری اور شیطان کی وسوسہ اندازی یہ بہت شدید ہے، خود تو میری مدد فرما، اہدنا الصراط المستقیم، تو میری دستگیری فرما، تو میرا ہاتھ پکڑ لے، تو مجھے سیدھے راستے کے پر چلا، اپنے لطف و کرم سے مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق بخش اور اپنی رضا کی منزل تک پہنچا دے. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم. اب قرب و وصال کے اس مقام کے پر پہنچ کر پھر ہم اپنی ذات کے لیے صرف ہدایت طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو بھی اس دعا میں شامل کر لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، نہیں مولا ہم بڑے کمزور ہیں، چلانا تو نہیں. پہلے اس کی ساری بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی شان بیان کرنے کے بعد اب اہدنا الصراط المستقیم، تو ہی ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر چلا سکتا ہے. تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا صدقہ جب ہم یہ دعا مانگیں گے تو شاید ان کی برکت سے ہماری بھی یہ دعا قبول ہو جائے اور ہمیں سیدھے راستے کے اوپر جو واقعی شریعت کا صراط مستقیم ہے ہمیں اس کے اوپر چلنے کی توفیق حاصل. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.